الرحمن الرحیم کہتے ہیں سعودیہ میں تبلیغ پر پابندی لگ گئی. تو پہلے کون سی اجازت تھی؟ ہم تو گئے تھے 1997 میں، تو تبلیغ ہی کے حوالے سے تو مسجدوں میں آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں پر بھی اجازت نہیں تھی، انفرادی ملاقاتیں تھیں. اب آفیشلی باقاعدہ انہوں نے پابندی لگا لی. عبداللطیف جو ان کے ریلیجن مذہبی امور کے سربراہ ہیں، انہوں نے نشر کیا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں. اگرچہ پوری دنیا میں ان پر یہ اعتراض ہے تبلیغی بزرگوں پر کہ یہ جہاد کا کام نہیں کرتا ہے، لیکن انہوں نے کہا ٹیررسٹ میں ڈال دیے، اس لیے کہ جو کافر دین کے دشمن ان کو پٹی پڑھاتے ہیں وہی یہ کہتے ہیں، ڈکٹیشن ان سے لیتے ہیں. یہ تو انہوں نے کہا، انہوں نے اعلان نشر کر دیا، پہلے سے اس پر پابندی تھی. باقی پوری دنیا میں تبلیغ کے کام پر سخت پابندی لگ جائے. تبلیغ کا کام رکنے والا نہیں ہے اور نہ اس کو کوئی روک سکتا، اس لیے کہ ان اللہ والوں کا وہ اخلاص ہے کہ دو آدمی گھومتے ہیں سیدھے سادھے اور انفرادی ملاقاتیں کرتے ہیں. اس کو کون بند کرے گا پوری دنیا میں؟ کون بند کرے گا؟ قیامت تک یہ بند نہیں ہو سکتا. اور گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. حرم کے اندر باپردہ کالی عورتیں ہوتی تھی اور وہ بھی باپردہ، اور جو ہم کو ساتھیوں نے بتایا تو، لیکن الحمدللہ بڑے برقعے عزت دار حیادار ان کو ختم کر کے چست لباس والی لڑکیاں رکھی گئی. اور ایسا شہر وہاں آباد ہو رہا ہے کہ سب کو پتہ ہے. سنیماؤں کے حوالے سے وہاں جو اجازتیں مل گئی وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور اس طرح دبئی شارجہ کے اندر جو ہندو سکھ، بلکہ عالمی سطح پر جس طرح پاکستان میں اس طرح ہوا، عالمی سطح پر حکمرانوں نے یہ کام کیا. لیکن پاکستان اور دبئی اور شارجہ نے اس کو ظاہر بھی کیا. انہوں نے ان کے لیے باقاعدہ جگہ مختص کی ہندو اور سکھوں کے لیے. تو یہ کفر کا غلبہ ہے، ان کے اسٹیبلشمنٹ کا غلبہ ہے. آپ کو پتہ ہے جو ان کو کہہ رہے ہیں تو وہی یہ کر رہے ہیں. اور اس پوری دنیا میں ایک پلیٹ فارم پر قائم ایک متحد اتحادی اتفاقی جماعت جس نے پوری دنیا کو امپریس کیا اور متاثر کیا، اور ہر طبقے کو امریکن تھنک ٹینک نے یہ بتایا ہے کہ واحد جماعت جس نے ہر قوم، نسل، مکاتب فکر، اسکول آف تھاٹس، حنبلی، شافعی، سب کو متفق کرنے والی عالمی اولمپک جو جماعت ہے وہ کیا ہے؟ وہ تبلیغی جماعت ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، کوئی پریشانوں کی ضرورت نہیں ہے. فاسق، فاجر، کافر، مشرک، اللہ کی رحمت سے دور بے دین لوگ اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. قوافن اذا سرن من مقولی بتن الجبال وخضن البحار. ان کی دعوت پوری دنیا میں 4 دانگ عالم میں چالو ہے اور ان کی دعوت چلتی رہے گی انشاءاللہ. اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تو بہرحال انشاءاللہ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. اس طرح اور بھی اعلانات آئیں گے تمام مسلم حکمرانوں کی طرف سے. لیکن وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. تو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس دن کی حفاظت کرے گا. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اے بِكَلِمَةِ الْقِتَالِ او بِالدَّلِيلِ. دلیل کے ذریعے سے یہ دین کل عالم پر غالب رہے گا، اور غالب آنے کے لیے آئے ہیں. دلیل سے تو یہ غالب ہے، اور ایک بار ڈنڈے کے اعتبار سے بھی غالب آ چکا ہے. آخر زمانے میں غالب ہوگا انشاءاللہ. تو کوئی پریشانی آپ دل میں نہ رکھیں، اس لیے کہ فسق و فجور، کفر و شرک یہ دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں. والسلام.